بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، آج ہم رمضان شریف کے بارے میں اور مزید پیاری پیاری حدیثیں لے کر آئے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کی فضیلت کے بارے میں کچھ احادیث شیئر کی ہیں، اور رمضان کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ کتنا برکت والا مہینہ ہے۔ تو ہمارا ٹاپک برکت والا مہینہ، پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا لکھا ہے، سیکھتے ہیں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا جو بڑی برکت والا ہے۔ اللہ پاک اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں۔ بس اللہ کو اپنی نیکی دکھاؤ، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ استغفر اللہ۔ تنافس کسے کہتے ہیں کہ دوسرے کی حرص میں کام کیا جائے اور مقابلے پر دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کیا جائے۔ فخر اور تقابل والے آئیں، تفاخر اور تقابل والے آئیں اور یہاں اپنے اپنے جوڑ دکھائیں۔ فخر کی بات نہیں کہ یہ حدیث لکھنے کی اپنی اہلیت سے خود اگرچہ کچھ نہیں کر سکتا، مگر اپنے گھرانے کی عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں۔ جنہوں نے لکھا وہ خود اپنے لیے لکھ رہے ہیں کہ اکثروں کو اس کا اہتمام رہتا ہے ان کی لیڈیز جو ہیں دوسری سے تلاوت میں بڑھ جائیں اور گھر کے سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ 15 سے 20 پارے روزانہ بے تکلف پورے کر لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائیں اور مزید زیادتی کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ایسی ہی توفیق عطا فرمائیں اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ بہت سی روایات میں روزے دار کی دعا کا قبول ہونا معلوم ہوا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مگر ہم لوگ اس وقت کھانے پر اس طرح گرتے ہیں کہ دعا مانگنے کی تو کہاں فرصت، خود افطار کی دعا بھی یاد نہیں رہتی۔ جیسے افطار کی مشہور دعا ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تجھ ہی پر ایمان لایا ہوں اور تجھ ہی پر بھروسہ ہے اور تیرے ہی رزق سے افطار کرتا ہوں۔ اب یہ دعا کس کو یاد رہتی ہے؟ سارے کھانے پینے کی طرف فکر ہوتی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں یہ دعا مختصر ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ افطار کے وقت یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ اے اللہ تیری اس رحمت کے صدقے جو ہر چیز کو شامل ہے، یہ مانگتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے، آمین۔ بس جگہ روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی منقول ہے، یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع عطا کرنے والے میری مغفرت فرما۔ اور بھی متعدد دعائیں روایات میں وارد ہوئیں، مگر کسی دعا کی تخصیص نہیں۔ اجابت دعا کا وقت ہے، اپنی اپنی ضرورت کے لیے دعا فرمائیں۔ یاد آ جائے تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں کہ ہم بھی ایک سوالی ہیں اللہ سے مانگنے والے۔ چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی افطار کے وقت، پھر اس کا مطلب ہے تمام روزے دار جو ہیں وہ اس وقت لکیسٹ ہیں۔ دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو اللہ پاک بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو کس لیے مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ حضرت عائشہ سے نقل کیا کہ جب رمضان آتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا، نماز میں اضافہ ہو جاتا، دعا میں بہت عاجزی فرماتے، خوب غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایات میں فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے،
ایک روایت میں ہے اللہ پاک رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ سبحان اللہ۔ بہت سی روایات سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بے تردد بات ہے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کیا ہوا تو اس کے پورا ہونے میں کچھ تردد نہیں، لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا، تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب مسلمان دعا کرتا ہے نا، بشرطے کہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا خود وہی چیز مل جاتی ہے جس کی دعا کی، یا اس کے بدلے میں کوئی برائی یا مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، یا آخرت میں اسی قدر اس کو ثواب اس کے حصے میں لگا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک بندے کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا نا، اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی؟ وہ عرض کرے گا کہ جی مانگی تھی۔ اس پر ارشاد ہوگا کہ تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو، تو نے فلاں دعا مانگی تھی کہ فلاں تکلیف ہٹا دی جائے، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا، اور فلاں غم کے دفع ہونے کے لیے دعا کی تھی، مگر اس کا اثر کچھ تجھے معلوم نہیں ہوا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر اور ثواب تیرے لیے متعین کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی ہر دعا یاد کرائی جائے گی، اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا حوض بتلایا جائے گا۔ اس اجر ثواب کی کثرت کو دیکھ کر بندہ اس کی تمنا کرے گا کاش دنیا میں اس کی کوئی دعا بھی پوری نہ ہوتی، کہ یہاں اس کا اس قدر اجر ملتا ہے۔ غرض دعا ہی اہم چیز ہے، اس کی طرف سے غفلت بڑے سخت نقصان اور خسارے کی بات ہے، اور ظاہر میں اگر قبول کے آثار نہ دیکھیں تو بد دل نہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بندے ہی کے مصالحے پر نظر فرماتے ہیں، اگر اس کے لیے اس چیز کا عطا فرمانا مصلحت ہوتا ہے تو مرحمت فرماتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم لوگ بسا اوقات اپنی نافہمی سے ایسی چیز مانگتے ہیں جو ہمارے مناسب ہی نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ دوسری ضروری اور اہم اور قابل لحاظ بات یہ ہے کہ بہت سے مرد اور عورتیں تو خاص طور سے اس مرض میں مبتلا ہیں کہ بسا اوقات غصے اور رنج میں اولاد وغیرہ کو بد دعا دیتے ہیں۔ غور کریں اور یاد رکھیں کہ اللہ پاک کے عالی دربار میں بعض اوقات ایسے خاص قبولیت کے ہوتے ہیں کہ جو مانگو مل جاتا ہے۔ یہ احمق غصے میں اول تو اولاد کو کوستی ہیں، اور جب وہ مر جاتی ہیں تو کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہیں تو پھر روتی پھرتی ہیں، اور اس کا خیال بھی نہیں آتا کہ یہ مصیبت خود ہی اپنی بد دعا سے مانگی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اپنی جانوں اور اولاد کو نیز مال اور خادموں کو بد دعا نہ دیا کرو، مبادہ اللہ کی کسی ایسے خاص وقت میں واقع ہو جائے جو قبولیت کا ہے، بالخصوص رمضان المبارک کا تمام مہینہ تو بہت سی خاص وقت ہیں، اس میں تمام سے بچنے کی کوشش اشد ضروری ہے، اور اگر افطار بنانے کے وقت بچے تنگ کریں تو ان کو بھی دعائیں دیں، بد دعاؤں سے بچنے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص بخشایا ہے، اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے، اے خیر کی تلاش کرنے والے متوجہ ہو، برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے اس کا سوال پورا کیا جائے۔ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں اور بہت کم لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، اس سب کے بعد یہ امر بھی نہایت ضروری اور قابل لحاظ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی وارد ہوئی ہیں، اور ان کے فوت ہونے سے بسا اوقات دعا رد کر دی جاتی ہے۔ من جملہ ان کے حرام غذا ہے، اس کی وجہ سے بھی دعا رد ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اپنا کھانا پینا دیکھیں، اپنی کمائی دیکھیں، اگر ذریعہ حلال نہیں ہے تو کوشش کریں کہ استغفار کر کے حلال ذریعے پر آ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بہت سے پریشان اعلی آسمان کی طرف ہاتھ کھینچ کر دعا مانگتے ہیں، یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ایسی حالت میں کہاں دعا قبول ہو سکتی ہے؟ مرحی نے لکھا ہے کوفہ میں مستجابات دعا لوگوں کی ایک جماعت تھی، جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا تو اس کے لیے بد دعا کرتے وہ ہلاک ہو جاتا۔
حجاج ظالم کا جب وہاں تسلط ہوا تو اس نے ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کو خاص طور سے شریک کیا۔ جب کھانا کھانے سے فارغ ہو چکی تو اس نے کہا میں ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا، کیا حرام روزی ان کے پیٹ میں داخل ہوگی؟ اس کے ساتھ ہمارے زمانے کی حلال روزی پر بھی ایک نگاہ ڈالی جائے، جہاں ہر وقت سود تک کے جواز کی کوششیں جاری ہوں، ملازمین رشوت کو اور تاجر دھوکہ دینے کو بہتر سمجھتے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اب سحری بھی عام چیز نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم پھر انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ، وحسن الجزا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔